بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور کہتے ہیں یہود کہ اللہ کا ہاتھ وہ بند ہو گیا ہے. غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ بند ہو گئے. غلت بند ہو گئے، ایدیہم انہی کے ہاتھ. ولعنوا بما قالوا، اور لعنت کی گئی بسبب اس کے جو انہوں نے کہا. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کا ہاتھ، ہو ضمیر سے مراد اللہ کی ذات، اللہ کا ہاتھ وہ کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے. ولا یزیدن کثیرا منہم، اور بہت زیادہ ان میں سے، کثیرن بہت زیادہ، ولا یزیدن بڑھے گی، بہت زیادہ کو بڑھے گی، منہم ان میں سے. کیا چیز بڑھے گی؟ ما انزل الیک من ربک، جو نازل کیا گیا تیری طرف تیرے رب کی طرف سے. طغیانا و کفرا، سرکشی، شرارت، اور کفرا، انکار، کفر. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اور ہم نے ڈال رکھی ہے ان کے درمیان عداوت، دشمنی، والبغضاء، اور بغض، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب کبھی اوقدوا نارن، آگ سلگاتے ہیں، نارن آگ، اوقدوا آگ جلانا، سلگانا. للحرب لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے. اطفأها اللہ، اللہ تعالیٰ بجھا دیتا ہے اس کو، اس آگ کو. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ دوڑتے ہیں زمین میں فساد مچانے کے لیے، فساد کرتے ہوئے. واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا مفسدین، فساد کرنے والوں کو. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اگر اہل کتاب، آمنوا ایمان لے آتے، واتقوا اور ڈرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، لَكَفَّرْنَا تو ہم دور کر دیتے، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، ان کے گناہ. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ان کو ہم داخل کرتے نعمت کے باغوں میں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں کی بات کو. یہودی کہتے تھے نعوذ باللہ، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہودی کہتے تھے کہ اللہ کا ہاتھ وہ بند ہو گیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان کے ہی ہاتھ بند ہے، اور لعنت کی گئی ان کے اس کہنے کے سبب جو وہ کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں، وہ خرچ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے. یہود اللہ تعالیٰ کی، رب جلالہ کی شان میں گستاخیاں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت اہل کتاب کے دل، ان کی شرارتیں، کفر، بدکاری، حرام خوری وغیرہ اس قدر زیادہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے سے وہ باز نہ آتے.
ان کو کوئی چیز نہ روکتی. اللہ تعالیٰ کا رتبہ ان کے ہاں ایک معمولی انسان کی حیثیت سے تھا. اللہ تعالیٰ کی شان میں نعوذ باللہ بے تکلفی سے وہ ایسے کلمات کہتے کہ جنہیں سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. کبھی کہتے ان اللہ فقیر و نحن اغنیا، قرآن کی آیت ہے. اس طرح کہتے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. نعوذ باللہ ایسے کہتے اللہ تنگ دست ہے اور ہم غنی ہیں. کبھی یہ الفاظ نکالتے ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے. اس سے مراد یا تو وہی ہوگا جو انہوں نے کہا ان اللہ فقیر، نعوذ باللہ، کہ اللہ تنگ دست ہو گیا، یا پھر اس کے معنی بخل کے ہیں کہ پہلے انہوں نے اس طرح سے وہ کہتے کہ ان اللہ فقیر ید اللہ مغلولہ، اللہ نعوذ باللہ تنگ دست ہو گیا، اس کے خزانے میں کچھ نہیں رہا. اور اگر ہم بخل کے معنی لیں تو پھر ان کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ یہ کہتے کہ اللہ کے پاس تو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تنگ دست نہیں، مگر آج کل وہ بخل کرنے لگا ہے. معاذ اللہ، العیاذ باللہ، اس طرح کی وہ باتیں کرتے. بہرحال کوئی بھی معنی لے لو اس کلمے کا، یہ اس طرح کا کلمہ کہنا کفر ہے. جبکہ ان کی سرکشی اس قدر زیادہ تھی، بدحالی اللہ نے ان پر اتنی مسلط فرما دی تھی کہ وہ اپنی شرارتوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ نادم ہو رہے تھے. اور نادم اپنی ان شرارتوں کے اوپر بجائے نادم ہی ہوتے تو الٹے اللہ تعالیٰ کی جانب وہ نعوذ باللہ گستاخیاں کرنے لگے. شاید ان کا یہ خیال ہوگا کہ ہم تو پیغمبر کی اولاد، بلکہ اپنے آپ کو تو وہ اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے کہتے تھے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا. پھر یہ کیا معاملہ ہونے لگا کہ آج بنی اسماعیل تو دنیا میں پھیلتے جا رہے ہیں، زمینی فتوحات اور آسمانی برکات تو ان پر بہت زیادہ ہیں، اور ہم بنی اسرائیل، اللہ صرف ہمارا اور ہم اس کے تھے، ہم اتنے ذلیل اور مغلوب ہو گئے. تو کہ وہ یہ سمجھتے نعوذ باللہ کہ اللہ کے خزانے میں کمی آ گئی، یا آج کل وہ بخل سے اس کا ہاتھ بند ہو گیا. نعوذ باللہ احمق تھے وہ، اتنا نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے وہ لامحدود ہیں، اس کے کمالات لامحدود ہیں. اگر معاذ اللہ اس کے خزانے میں کچھ نہ رہتا یا مخلوق کی تربیت سے وہ ہاتھ کھینچ لیتا اور مخلوق کی مدد سے وہ ہاتھ کھینچ لیتا تو دنیا کا نظام کس طرح قائم رہ سکتا تھا. جو عروج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی کا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یہ کس کے خزانے ہیں، یہ کس کا کرم ہے. لہٰذا تم کو یہ سمجھنا چاہیے یہودیوں کو کہ اس کا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بند نہیں ہوا. البتہ گستاخیوں، تمہاری شرارت و گناہوں کی نحوست سے اللہ کی جو لعنت، جو پھٹکار تم پر پڑی ہے، اس نے تمہارے حق میں اللہ کی زمین کو باوجود وسعت کے تنگ کر دیا. آیت میں آتا ہے کہ زمین ان پر تنگ کر دی گئی باوجود کشادہ ہونے کے، یعنی اللہ نے ان کے اوپر زمین کو تنگ کر دیا، اور وہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، عیسیٰ علیہ السلام کو ستایا، ان سے طرح طرح کے سوالات کیے، اور اس طرح وہ وادی طیہ میں بھی جب 40 سال تک بھٹکتے رہے، بات نہیں مانی ان لوگوں نے اللہ کی، اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے، خود کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا کہتے، اولاد کہتے، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے، اور اپنے آپ کو اللہ کا محبوب کہتے، اور عمل بالکل برخلاف کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ بند ہیں، یعنی اپنی تنگ حالی، تنگ دستی سے تم یہ اپنی تنگ حالی اور تنگ دستی اللہ کے ساتھ کیسے منسوب کرتے ہو، یہ انتہائی بیوقوفی کی بات ہے. ایک اور بات یہاں پر اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ تجسم
اور تشکل سے پاک ہے، اللہ کا جسم ہونا، اللہ کی شکل ہونا، اللہ کے ہاتھ، تو ان چیزوں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جہاں ہاتھ، پاؤں، آنکھ وغیرہ کا ذکر آتا ہے قرآن میں، ان سے بھول کر بھی ہمیں یہ نہیں خیال ہونا چاہیے کہ معاذ اللہ مخلوق کی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی جسم ہے، اعضاء جسمانی ہے۔ بس جس طرح اللہ کی ذات، اللہ کا وجود، حیات، علم، یہ تمام صفات کی کوئی نظیر نہیں، کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی کیفیت نہیں بیان ہو سکتی، اسی طرح ان کا بھی خیال کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے جیسے اللہ کی ذات، اس کے سمع، بصر، ید وغیرہ، یعنی جیسے آتا ہے کہ اللہ سنتا ہے ہماری دعاؤں کو، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ نہیں بند ہوا، یا یہاں پہ آیا ید اللہ ہی، وہ کہتے تھے کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا، اللہ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کا ہاتھ کھلا ہے، یعنی وہ خرچ کرتا ہے جس پر چاہتا ہے۔ تو حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات پر جو لکھا ہے، اس میں 2 ہاتھوں سے مراد اللہ کا مہر اور قہر ہے، یعنی آج کل اللہ کا مہر کا ہاتھ امت محمدیہ پر ہے اور قہر کا ہاتھ بنی اسرائیل پر کھلا ہے، یعنی ایک ہاتھ مہر کا یعنی مہربانی کا، اور اس سے مراد اللہ کی مہربانی اللہ کے پیغمبر اور نیک لوگوں پر ہے، اور اللہ کا جو قہر ہے وہ اللہ کے نافرمان لوگوں پر ہے۔ انہوں نے اس پر یہ ایک بات لکھی ہے اس آیت پر، ينفق کیف یشاء، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کس وقت، کس پر، کس قدر خرچ کیا جائے۔ کبھی ایک وفادار کو امتحان یا اصلاح کی غرض سے تنگی میں ڈال دینا، کبھی اس کی وفاداری کے صلے میں اس کو آخرت کی نعمتیں دنیا میں دے دینا، دنیا کی برکتوں کے دروازے کھول دینا، یعنی انسان دیکھنے میں تو لگے کہ بہت تنگی میں ہے، لیکن اللہ اس پہ ایسا کوئی انعام کر دے اور اس کو کوئی ایسی اپنی نعمتیں دے دے تو اللہ اس کے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دے۔ دیکھیں، صرف مال اور دولت ہی ہونا رزق نہیں، رزق نیک اولاد بھی رزق ہے، نیک شوہر بھی رزق ہے، اللہ نے اگر اچھی سواری دے رکھی ہے وہ بھی رزق ہے، اگر اللہ نے علم دیا ہے اور اللہ نے قرآن اور حدیث کا علم دیا ہے وہ بھی رزق ہے۔ اب اس سے یہ نہیں کہ جو دوسرے علوم ہیں ان کی نفی ہم کریں، اگر کوئی انسان ڈاکٹر ہے تو وہ اس کے لیے اس کا رزق ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں ہوگے تو ہم علاج معالجے کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ اگر کوئی پائلٹ ہے تو وہ اس کے لیے اللہ نے رزق رکھا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ پائلٹ نہ ہو تو ہم کہیں کہ سبھی عالم ہو، پوری دنیا علماء ہو، بھلے پائلٹ ہو لیکن نماز کی پابندی کرتا ہو، اسلام کو جانتا ہو، اسلام پر عمل کرتا ہو۔ اگر پائلٹ نہیں ہوں گے اور جہاز اڑانا نہیں آئے گا کسی کو، تو پھر ہم اتنی دور سے اللہ کے گھر کس طرح جائیں گے حج اور عمرے کے لیے؟ تو اللہ نے کس کو کتنا دینا ہے، کیا دینا ہے، کس قدر کس پر خرچ کرنا ہے، کس کو کون سا ہنر دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کے لیے رکھا ہے، ان کی تقدیروں میں لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کبھی آخرت کی سزا انسان کے لیے نہیں دیتا، بلکہ اس کو دنیا میں تنگحالی دے دیتا ہے اور اس کے اوپر کچھ مصیبتیں، آفات، دنیا کی سزا دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کسی وقت دنیا کا ساز و سامان بہت زیادہ دیتا ہے، انسان کو مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ خدا کے احسانات سے کہ وہ متاثر ہو کر اپنے گناہوں کو چھوڑ دے۔ تو ان مختلف احوال اس میں حکمتیں موجود ہیں۔
اس میں یہ نہیں کہ کسی شخص کے پاس بہت زیادہ مال و زر ہے، مال و دولت ہے تو وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور جس کے پاس نہیں تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں، یا اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں کہ اللہ نے اس کو نہیں دیا. ایسا نہیں، اللہ کی حکمت ہے. جیسے مثال کے طور پہ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک چور کا ہاتھ کاٹا جائے، جیسے ہم نے پیچھے آیت میں پڑھا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور کا ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے کہ جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے. تو ایک چور کا ہاتھ کاٹا جائے یا ڈاکٹر کسی مریض کا ہاتھ کاٹے، اس کے ہاتھ میں کوئی تکلیف ہو اور وہ بڑھ جانے کا اندیشہ ہو کہ پورے بازو میں ہی وہ تکلیف پھیل جائے گی اور جس سے اس کی جان کو خطرہ ہو، تو وہ ہاتھ کاٹ دینا بہتر ہے اس ٹائم پہ. تو دونوں کی نسبت ہم یہ حوالے خارجہ اور قرائن سے سمجھ لیتے ہیں کہ ایک کو بطور سزا کے ہاتھ کٹا ہے اور دوسرے کو شفقت اور علاج کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کی جان کو نقصان ہو یا اس کا پورا بازو ہی کاٹنا پڑے. تو اس کے لیے تھوڑا چھوٹا نقصان بہتر ہے بجائے اس کے کہ بڑا نقصان اٹھایا جائے. تو اللہ تعالیٰ بھی جب کسی کے لیے جو چیز بہتر ہوتی ہے وہ اس کو اس وقت پر عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی گستاخی کا جواب دے چکا کہ تمہاری ہاتھ بند ہو اور لعنت ہے ان پر جو انہوں نے کہا، بلکہ اللہ کا تو ہاتھ کھلا ہے اور بہت زیادہ ان میں سے بہت زیادہ جو ہیں وہ بڑھیں گے جو اللہ نے نازل کیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے جو نازل ہوا وہ سرکشی اور انکار کریں گے. قرآن کے ایسے حکیمانہ جوابات سے ان کو تسکین نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کر شرارت اور انکار میں اور زیادتی کرنے لگے، کہ وہ اور زیادہ کفر میں بڑھنے لگے اور شرارتیں کرنے لگے. اگر مثال کے طور پہ دیکھیں، اگر کوئی پاک غذا ہے جیسے کھانا ہے، پھل ہے، لیکن وہ ایک بیمار کے معدے میں پہنچ کر اس کے مرض کو زیادہ کر دیتی ہے، تو اس میں غذا کا کیا قصور ہے؟ غذا کا کوئی قصور نہیں، مریض کے مزاج کی خرابی ہے. اب اللہ نے ان کو یہاں پہ تنبیہ کر دی کہ تمہارے ہی ہاتھ بند ہے، تم پہ لعنت ہے اس کے سبب جو تم ایسی باتیں کہتے ہو، بلکہ اللہ کا تو ہاتھ کھلا ہے. تو ان کو چاہیے کہ وہ ایمان لے آتے اور وہ اللہ سے معافی مانگتے، توبہ کرتے، بجائے توبہ کے وہ اور زیادہ طغیان و کفر اور سرکشی میں پڑ گئے. تو جب ایک پاک غذا ہو، حلال کھانا ہو، لیکن بیمار کے لیے وہ اچھا نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ حرام ہے کہ وہ کھا ہی نہیں سکتا، بلکہ بیمار کے معدے میں وہ ہضم نہیں ہو سکتا لیکن وہ کھائے اس کو، تو اس میں اب اس کھانے کا کیا قصور ہے؟ اس میں تو اس مریض کی مزاج کی خرابی ہے نا، جو اس بات کو سمجھ نہیں رہا کہ یہ چیز اس وقت میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اور ڈال دیا ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت تک. القینا بینہم سے مراد غالباً وہ ان کے بھائی یعنی ان کے جو مذہب میں ان کے آپس میں دوست احباب بھائی یہود و نصارہ سب اہل کتاب کا حال بیان فرمایا ہے، جیسا کہ پہلے اسی صورت میں گزر چکا، اور اگلی آیت میں بھی سب اہل کتاب کو خطاب فرمایا کہ اللہ نے یہ آپس میں بھی ایسا نہیں کہ اتفاق سے رہتے ہو، بلکہ آپس میں بھی عداوت والبغض ہے. مطلب یہ ہوا کہ جیسے جیسے ان کی شرارت اور انکار طغیان و کفرا ان کی سرکشی بڑھتی ہے، اسی قدر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہ سازشیں کرتے ہیں اور لڑائی کی آگ تیار کرتے ہیں. کلما اوقدوا نارا للحرب، جب بھی وہ جلاتے ہیں آگ
لڑائی کے لیے اطفأہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس لڑائی کی آگ کو بجھا دیتا ہے، یعنی ان کی جو جنگی تیاریاں ہیں تو وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ڈرتے تو ہم دور کر دیتے ان سے ان کی برائیاں، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم ان کو داخل کرتے باغوں والی جنت میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اور اگر وہ قائم کرتے توریت کو، اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیہم من ربہم، اگر وہ قائم رکھتے توریت کو اور انجیل کو اور جو نازل کیا گیا ان پر، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو وہ کھاتے اپنے اوپر سے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے ارجلہم پاؤں کے نیچے سے۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں ایک جماعت ہے، امت ہے، لوگ ہیں، امت مقتصدہ سیدھے رستے پر، سیدھی راہ پر۔ وکثیر منہم، اور بہت سے ان میں سے، ساء ما یعملون، برے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو وہ بھی ایمان کی برکات حاصل کر لیتے، یعنی ایسے شدید جرم اور سخت شرارتوں کے بعد بھی اگر اب بھی اہل کتاب اپنے رویے سے توبہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم پر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے ہیں تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ توبہ کا دروازہ انسان کی موت کے وقت اور جب قیامت آئے گی تب تک کھلا ہے۔ جب انسان کی موت کا وقت آ جائے تب توبہ کا دروازہ بند ہے، اس سے پہلے انسان توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور جب سورج جو ہے مغرب سے نکلے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو ابھی بھی مشرکین، کفار، اہل کتاب، یہود توبہ کر کے اللہ رب العزت پر ایمان لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے تو اللہ ان کو بھی ایمان کی برکت سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ نے جیسے اس آیت میں فرمایا ایمان لائے اور ڈرے تو ہم دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیاں اور ان کو ہم باغوں والی جنت عطا کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کمال، فضل، رحمت سے ان کو دنیا کی بھی آخرت کی بھی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گی۔ اس کی رحمت بڑے سے بڑے مجرم کو بھی جب وہ شرمسار ہو اور معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ کر دے اور اللہ کے آگے جھک جائے تو اس کی رحمت سے وہ شخص مایوس نہیں ہوتا بلکہ اس کی رحمت اس پر اترتی ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر وہ قائم کرتے توریت اور انجیل کو، یعنی قرآن کریم جو توریت اور انجیل کے بعد ان کو ہدایت کے لیے نازل کی، اس کو وہ قائم کرتے، عمل کرتے، ایمان لاتے، اقاموں سے مراد، تو اس کو تسلیم کر لیتے تو ان کے لیے اللہ نے
ایسا رزق رکھا تھا کہ وہ جسے آسمان سے بھی اترتا اور زمین سے بھی ان کے لیے ہوتا. من فوقہم ومن تحت ارجلہم. لیکن انہوں نے قرآن کو تسلیم کرنے کے علاوہ توریت اور انجیل کی بھی صحیح معنی میں اقامت نہیں کی، نہیں مانا، بلکہ توریت اور انجیل اور آسمانی کتابیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی پچھلی کتابوں میں بھی پیشن گوئی تھی کہ نبی آخری زماں آئیں گے، ان کو بھی قبول نہیں کیا. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ہی کتابوں کو صحیح سے نہیں مانا، اپنی ہی کتابوں کا انکار کیا. اگر اپنی کتابوں کو ہی صحیح سے مانتے تو پھر اس میں خود دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لاتے، قرآن پر ایمان لاتے اور اللہ کی رحمت میں ہوتے. اللہ نے فرمایا یعنی ان کے اوپر تو وہ نازل جو کیا آپ کے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے ان پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لاتے. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. تو وہ اپنے سر کے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے. اس سے مراد تمام عرضی اور سماوی برکات ہیں، یعنی وہ برکتیں، وہ نعمتیں ہیں جو زمین سے اللہ تعالیٰ بندوں کو پہنچاتا ہے، وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ آسمان سے پہنچاتا ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ کی یہ تمام نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہیں. اللہ نے کس طرح کے پھل، سبزیاں، کس طرح کی نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں، اور اللہ نے اس کا رزق اس کے لیے مقرر کر دیا کہ انسان جہاں جاتا ہے اللہ نے ایسا انتظام فرما دیا کہ اس کا رزق اس سے پہلے وہاں پہنچ جاتا ہے. تو جو انسان کے نصیب میں ہوتا ہے وہ اس کو مل کر ہی رہتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ ایمان لاتے تو اللہ ان کے اوپر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا. منہم امت مقتصدہ، ان میں ایک جماعت ہے جو سیدھی راہ پر ہے. امت مقتصدہ سے مراد وہ چند افراد ہیں جنہوں نے فطری سعادت سے اور انہوں نے اسلام کی راہ اختیار کی، اعتدال کی راہ اختیار کی اور اللہ کی حق کی آواز پر لبیک کہا. انہوں نے مثلاً عبداللہ بن سلام اور ملک حبشہ نجاشی وغیرہ رضی اللہ عنہم کہ وہ اسلام لائے. پہلے وہ اہل کتاب میں تھے، پھر انہوں نے اپنی شریعت کو بھی مانتے تھے، اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو ایمان لائے اور قرآن مجید کو کے اوپر ایمان لائے اور عمل کیا اور نیکوکار ہوئے. تو اللہ نے ان کا ذکر فرمایا کہ منہم امت مقتصدہ، کچھ ان میں سے سیدھی راہ پر ہے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور بہت سے ان میں سے وہ ہیں جو برے کام کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آج تک نہیں مانے، انہوں نے اپنی کتابوں میں ہی تحریف کر دی، اپنی کتاب کو ہی بدل دیا، اور اللہ نے جس کے لیے ہدایت لکھ دی اس کی موت سے پہلے اللہ اس کو ہدایت دے دے گا. لیکن کسی انسان کے ذمے نہیں کہ کسی کو ہدایت دے دے، یہ اللہ کے کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ جس کے دل کے دروازے کھول دے اور اس میں رحمت کو داخل کر دے، ہدایت کو داخل کر دے تو اس کو ہدایت حاصل ہو جاتی ہے. اللہ جس کے دل میں ایمان داخل کر دے تو وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور ایمان لے آتا ہے، بھلے اس نے اپنی پچھلی زندگی میں کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، لیکن اس ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور ڈرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے اور ان کو باغوں والی جنت میں داخل کر دے. تو اللہ کا یہ بڑا فضل ہے کہ اتنے شرارتیں اور جرم اور گناہوں کو دیکھ کر لیکن جب انسان سچے دل سے توبہ کرے اور اللہ کے راستے میں لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے اس کو معاف فرما دیتا ہے. Subscribe Sukuni Kalp.